دوستو آج کی اس ویڈیو میں تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے ایک رہنما تحریر پیش کرنے والے ہیں۔ موبائل کا غلط استعمال ہمیں ایسی طرف لے جاتا ہے کہ قبر کا خوف یا قبر کا عذاب ہی ایسی چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ نصیحت سے بھرپور اسلامی واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے نوجوان نسل کو ضرور ہدایت نصیب ہوگی۔ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ رپورٹس بتائیں تو مجھے دھچکا لگا، جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ مجھے لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچ رہا تھا کہ بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں رپورٹس چھپا دی۔ بیوی پوچھتی رہی، میں نے کچھ نہیں بتایا، سب نارمل ہے یہ کہہ کر بیوی کو ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا۔ کس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی قہقہے چھوڑ کر جانے کا؟ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ ایک لمبی پتلی سی اندھیر قبر میں کیسے رہوں گا؟ مزید بات کرنے سے پہلے پیارے دوستوں اور میری محترم بہنوں، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ ہمارے آفیشل ممبر بن جائیں۔ تو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلتا رہا اور سوچتا رہا حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے نیچے راستے پر چلنے لگا۔ قبریں خاموش تھیں، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان نکل جاتی، لیکن آج دل بے خوف سا تھا، بلکہ ان چپ چاپ پڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی چھوٹی، کچھ بڑی قبریں، کچھ مردوں کے نام، کچھ پر عورتوں کے نام: غلام مصطفیٰ بن غلام محمد، مرحوم جاوید اسلم چودھری، مختار خان، آنسا الفت بطول، خورشید انور، بیگم رضیہ سلطانہ، ماریہ احمد بنت محمد وارث۔ میں نام پڑھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھیں: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اداسی بھرے شعر: بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سر رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے میرے خیال میں۔ یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری چمچم کرتی کار چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ اب اس کار کا؟ سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آیا؟ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے ہی گزر گئی۔ اب یہ گھر بنا لوں، اب پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور اکٹھا کر لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہے۔ بس یہی میری ترجیحات تھیں۔ گھر، گاڑی، موبائل، سب کچھ تھا میرے پاس، بس سکون نہیں تھا۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی ویڈیوز دیکھتا تھا۔ دنیا کے سامنے میں نیک مرد اور سلیم الطبع تھا۔ ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزہ بھی قضا نہیں کرتا تھا، لیکن میں اندر سے بے حد بدنیت اور بدبودار شخص تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا تو فحش موویز دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے 9 عمری سے پڑ گئی تھی۔ باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا تھا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی کے سکون کی چادر یکسر کھینچ لی تھی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوکدار پتھر آیا تو میں لڑکھڑا گیا۔ یکدم میری ساری سوچیں غائب ہو گئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بیزار تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر کیا بیتی؟ لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے، چپ چاپ اپنی اپنی جزا سزا میں مگن۔ اچانک میری نظر ایک کچی جھونپڑی پر پڑی۔ دیے کی روشنی پردے کے پیوند سے باہر جھانک رہے تھے۔ یہ یقیناً گورکن کا مسکن تھا۔ بابا جی، نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودیں، کتنوں کے اخروی انجام آپ کو معلوم ہوں گے، بس مجھے کوئی نصیحت کر دے، میں نے چمکتی پیشانی والے بابا جی سے کہا۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی تھی۔
پتر سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے اور کچھ یہاں کام نہیں آتا، بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جب تو اکیلی قبر میں لیٹے گا تو وہ رب تیرا ساتھی بن جائے گا۔ بابا جی نے کہا اور دیا تیز کر دیا، اپنے طاق کا بھی اور شاید میری امید کا بھی۔ سر آپ یہاں ہیں؟ میں پریشان ہو گیا۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے ہوئے بابا جی کی کٹیا تک آ گیا تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تاکید کر رہے تھے، وہ خوش تھے اور چہچہا رہے تھے۔ باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر تھے، وہ اپنے کفن نوچ کر چلا رہے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تھاما پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جب اللہ جل جلالہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4386، کتاب الزہد، باب 29۔ خواتین و حضرات، اپنے بچوں کو اسلامی واقعات اور اسلامی کہانیاں ضرور شیئر کیا کریں۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب گناہوں کی مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو بنا سوچے شیئر کر دیں، کیونکہ ایسی معلوماتی ویڈیو شیطان آپ کو ہرگز شیئر نہیں کرنے دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔